الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا اس وجہ سے کہ جو لوگوں کے اعمال تھے، جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کی، اس کی وجہ سے یہ سارا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ ان کو چکھایا جائے کچھ بدلہ ان کے اعمال کا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ لوگ ہو سکتا ہے واپس آ جائیں، ان کی واپسی کی کوئی امید بن جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جس امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا، تو ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار فطرت کا، نفسیات کا، اعمال کا، کردار کا، سوچوں کا، آرزوؤں کا، تمناؤں کا ایک معیار جو انسان کی فطرت ہے، اس معیار کے اوپر پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، وہ اسی سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے، اس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک معیار ہے جو اللہ کو پسند بھی ہے، اور جس معیار کو اللہ نے جنت میں جانے کے لیے پری ریکوزٹ، ایک بنیادی شرط بھی قرار دیا۔ اگر انسان اس دنیا میں آ کے اپنی اس فطرت کو بگڑنے سے بچا لے، اپنی سوچوں کو آلودہ ہونے سے بچا لے، اپنے کردار کو گندا ہونے سے بچا لے، اپنی عقیدے کو، اپنے ظاہر اور باطن کو اس سٹینڈرڈ پہ، اس معیار پہ قائم رکھ لے جس معیار پہ اللہ نے پیدا کر کے اس کو بھیجا تھا، تو یہی اس کی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن یہ جو دنیا کی تمہاری جد و جہد ہے، ساری زندگی انسان اسی میں لگا دیتا ہے، مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا موحد، کیا غیر موحد، آپ جس کو دیکھیں گے وہ اسی جد و جہد میں لگا ہوا۔ مال و دولت کی جد و جہد ہے، یا پھر اولاد کے لیے بہتری کی جد و جہد ہے، اولاد حاصل کرنے کی، پھر اس کے لیے ساری زندگی بہتر زندگی عطا کرنے کی، اور بہتر زندگی اور بہتر آسائشیں دینے کی، یہی جد و جہد ہے۔ انسان اسی میں اپنی زندگی کھپا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن نہ مال و دولت نے کام آنا ہے، نہ بیٹوں نے کام، کیونکہ عام پرسیپشن یہ ہے کہ بیٹے کام آتے ہیں۔ عام پرسیپشن اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو مائیں بھی بیٹوں کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتی ہیں، حالانکہ ان کو تو بیٹیوں کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ بیٹوں کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوں گی، بلکہ آپ اگر زیادہ گہرا تجزیہ کریں اس پورے پروسیس کا تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جو باپ ہیں وہ بیٹیوں کو پیدائش پہ اتنے ناراض نہیں ہوتے، باپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا ماں کو مسئلہ ہوتا۔ اور پھر وہی ماں بڑی ہو کے جب اس کو تھوڑا سا شعور آتا ہے تو وہی ماں جو بچی کی پیدائش پہ غمگین ہوتی ہے اور افسردہ ہوتی ہے، اور بیٹے کی پیدائش پہ خوشیاں مناتی ہے اور بیٹی کی پیدائش پہ خوشیاں نہیں مناتی۔ باپ خوشیاں منانا چاہتا بھی ہو تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیا خوشی منانی، بیٹا ہوتا تو ہم یوں کرتے، بیٹا ہوتا تو ہم یوں کرتے۔ وہی بڑے ہو کے وہی بیٹی اور وہی ماں وہ پھر حقوق نسواں کے لیے، مردوں سے اپنے حقوق لینے کے لیے پھر وہ عورت مارچ کرتی ہوئی آپ کو بازاروں میں نظر آتی ہے۔ کوئی ایک طرح کا بگاڑ ہے، کوئی ایک طرح کی بگڑی ہوئی فطرت ہے، کوئی ایک مسئلہ ہے۔ وہ جو فطرت جس پہ اللہ نے پیدا کیا تھا وہ اس کے براٹ اپ کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین، اس کا شعور ڈیولپ جہاں ہوتا ہے، اس کا جو ماحول ہے، اس کا جو براٹ اپ ہے، اس کی جہاں پرورش ہوتی ہے، وہ اصل میں اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ کوئی یہودی بنا دیتا ہے اس کو، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی اس کو مجوسی بنا دیتا ہے۔ جس طرح کا ماحول ہوگا وہ ماحول اس کو وہی کچھ بنائے گا۔ اور وہ ماحول میں اور آپ بطور والدین اپنے بچوں کو کون سا ماحول دے رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہے۔ بگڑی ہوئی فطرت ہمیں بہت بری لگتی ہے، بگڑے ہوئے نوجوان ہمیں بہت برے لگتے ہیں، ان کا پھیلایا ہوا فساد، ہمیں دنیا میں فساد محسوس ہوتا ہے، ان کی پھیلائی ہوئی فکر ہمیں بگڑی ہوئی فکر نظر آتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی
کہ ہم بچوں کو یہودی، عیسائی، مجوسی اور لادین بننے سے روکنے کے لیے ہم نے اقدامات کیا کیے ہیں؟ ہم نے کون سا وہ کام کیا ہے کہ ہمارے بچے اس برے اثرات سے بچ جائیں، ان کی فطرت بگڑنے سے بچ جائے؟ ہم نے کون سا اقدام کیا؟ وہی فطرت جس پر اللہ نے دین کو بنایا ہے، وہی فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی اس سٹینڈرڈ فطرت اور یہ دین فطرت، اس کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، ایک جیسی ہے۔ لہذا یہ سوال جب کسی ذہن میں اٹھے گا کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، تو یہ ہمیشہ اس ذہن میں اٹھے گا جو بگڑا ہوا ذہن ہوگا، جو بگڑی ہوئی فطرت کا مالک ہوگا، وہ یہ سوال اٹھائے گا۔ جو اس بات سے ناآشنا ہے کہ اللہ نے مرد کی فطرت کیا بنائی ہے اور عورت کی فطرت کیا بنائی ہے، جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے معیار کے مطابق اور اللہ کے دیے ہوئے معیار کے مطابق مرد کی ضرورتیں کیا ہیں اور عورت کی ضرورتیں کیا ہیں، جو اس بگڑی ہوئی فطرت کا مالک ہوگا وہ ہمیشہ ایسے سوال اٹھائے گا۔ لہذا وہ سوالات جو معاشرتی رشتوں کے بارے میں اٹھتے ہیں، جو ماں باپ سے اولاد کے حقوق چھین لینے کے حوالے سے اٹھتے ہیں، جو خواتین کے حقوق مردوں سے چھین لینے کے بارے میں اٹھتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ مرد اس کا باپ ہے یا مرد اس کا بھائی ہے یا مرد اس کا شوہر ہے، اگر اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس شریعت کو دیکھیں، اس فطرت کو دیکھیں، تو مرد تو محافظ ہے عورت کا۔ مرد نے تو کبھی عورت کے حقوق، کوئی بے غیرت مرد ہوگا جو عورت کے حقوق چھیننے کی کوشش کرتا ہوگا، یا وہ مرد اپنی مردانگی جتا کر عورت کے حقوق چھینتا ہوگا، وہ کوئی بے غیرت ہوگا، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ سوال اٹھانا یہ بگڑی ہوئی فطرت کا نشان ہے، بگڑی ہوئی فطرت کی علامت ہے کہ فطرت جب بگڑتی ہے تو پھر انسان اس طرح کے سوالات بھی اٹھاتا ہے۔ یہ تو چھوٹا سوال ہے، یہ چھوٹا سوال ہے کہ مرد اور عورت شادی کیوں کرتے ہیں، یہ چھوٹا سوال ہے۔ اگلا سوال اس کے لیے بھی تیار رہیں جس کے لیے مغرب نے اپنی زمین تیار کر لی ہوئی ہے، مغرب کے ہاں پورا معاشرہ اس کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ یہ کردار عام پائے جاتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں، آپ انٹرنیٹ کی جو بیہودہ ویب سائٹس ہیں وہ دیکھیں، آپ وہاں سے وہ رشتے جو اللہ نے جن رشتوں کو پاکیزہ رشتے قرار دیا تھا، وہ رشتے جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک ڈسپلن کے تحت، ایک معیار کے تحت، ایک خاص ضابطے کے تحت جوڑا تھا، وہ سارے کے سارے رشتے آپ کو تہس نہس ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ایک پوری نسل چلی ہے، ایک پوری مہم چلی ہے، آہستہ آہستہ ان رشتوں کو برباد کیا گیا ہے۔ وہ جو پاکیزہ رشتے تھے ان کی پاکیزگی بھی ختم کی گئی ہے، ان رشتوں کو بھی ختم کیا گیا۔ کتنا عرصہ ہوا کہ ایک اصطلاح کزن کی، جس کو ہم سب استعمال کرتے ہیں، کبھی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ کزن کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے وہ کزن ہے۔ چچا کا بیٹا بھی کزن ہے، پھپھی کا بیٹا بھی کزن ہے، خالہ کا بیٹا بھی کزن ہے، جس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں وہ بھی کزن ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ چچا زاد بھائی، پھپھی زاد بھائی، سبحان اللہ۔ یعنی کتنی خوبصورتی ہے ان رشتوں کے اندر۔ ہم نے ان رشتوں کی خود، اور اسی طرح آنٹی، پہلے چچی ہوتی تھی، پھپھی ہوتی تھی، خالہ ہوتی تھی، کتنا خوبصورت تصور ہے خالہ اور ماسی کے لفظ کے پیچھے، کہ آپ جس کو خالہ کہتے ہیں اس لفظ کے اندر ایک بڑی اپنائیت موجود ہوتی ہے۔ ماسی تو ویسے ہی ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں ماسی، اور یہ تصور یہ کلچرل نہیں ہے، یہاں کا آرگینک نہیں ہے، اس تصور کے پیچھے شریعت کی بنیادیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیجیے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جا جا کے ماں کی خدمت کر، تیرا گناہ ختم ہو جائے گا۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں تو فوت ہو چکی ہے، ماں ہے ہی نہیں، اب میں کیا کروں؟ فرمایا خالہ ہے،
ماں کی بہن ہے؟ عرض کیا ہے وہ تو، جا پھر جا کے اس کی خدمت کر، تیرا گناہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر۔ یہ اس کے پیچھے شریعت کی بنیاد ہے۔ لہذا ان رشتوں کو آہستہ آہستہ، ایک دن میں یہ ختم نہیں ہوئے، ہماری اصطلاحات ایک دن میں ختم نہیں ہوئی، اور ہم نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، کون سا وہ شخص ہے جو چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے، جو یہ کوشش نہیں کرتا کہ اس کے بچے اس سکول میں پڑھیں جہاں آکسفورڈ کا نصاب پڑھایا جاتا؟ کون ہے دعویٰ کرے کہ میں نے نہیں یہ کوشش کی؟ ہر شخص کی کوشش یہ ہے، اگر وہ افورڈ کرے تو ان سکولوں میں بچوں کو پڑھائے۔ بھئی بچوں کو تعلیم دینا میرا آپ کا فرض ہے، سکولوں کا فرض نہیں ہے۔ سکولوں کا تو کاروبار ہے، وہ اپنا کاروبار کریں گے۔ گویا ہم نے آؤٹ سورس کر دیا، جو ذمہ داری میری اور آپ کی تھی، ہماری والدین کی ذمہ داری تھی، ہم نے اپنے بچوں کو آؤٹ سورس کر دیا کہ جا کے وہاں پڑھ کے آئیں۔ اور اس قدر ہم بچوں سے تنگ آئے کہ پہلے تو داخلہ ہوتا تھا پہلی کلاس میں، پھر کچی پکی میں ہونا شروع ہوا، پھر نئی اصطلاحات آئیں، کچھ پریپ شروع ہوئی، نرسری شروع ہوئی، پھر الحمدللہ اب تو پلے گروپ بھی شروع ہو گیا ہے۔ بچہ کھیلنے کے قابل ہو جائے تو اس کو اسکول والوں کے حوالے کر، پھر وہ آپ کے بچے کے ذہن میں کیا انجیکٹ کریں گے، کیا ان کو پڑھائیں گے، کیا سمجھائیں گے، کیا فطرت بنائیں گے۔ تو بچہ اگر بڑا ہو کے سوال کرے تو پھر پریشان نہیں ہونا۔ ابھی پچھلے سے پچھلے سال، اب تو کووڈ تھا میں جا نہیں سکا، پچھلے سے پچھلے سال میں برطانیہ میں جس شخص کا مہمان تھا، ہمارے دوست ہیں، ماشاءاللہ صاحب علم بھی ہیں، مسجدوں کے ساتھ تعلق بھی ہے، دیندار بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے خود بتایا، وہ کہتے ہیں میرا بچہ سوال کرتا ہے، اور بچہ 8 سال کا ہے، 8 سال کی عمر ہے بچے کی، اور بچہ میرا سوال کرتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ ابو، ایک مسلمان، ایک کرسچن اگر مسلمان ہونے کے لیے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور اس کے اوپر کوئی شخص بھی پابندی عائد نہیں کرتا، اگر کوئی کرسچن مسلمان ہونا چاہے تو مسلمان ہو سکتا ہے، تو کسی مسلمان کے اوپر پابندی کیوں ہے کہ وہ کرسچن نہیں ہو سکتا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ 8 سال کا بچہ ہے، اور مجھے آگے سے کہتا ہے ابو جی یہ انفیئر ہے، یہ ناجائز ہے کہ آپ کرسچن کو تو مسلمان ہونے کی اجازت دیتے ہیں، آپ مسلمان کو کرسچن ہونے کی اجازت نہیں دیتے، یہ انفیئر ہے۔ اور یہ بات کس نے ان کے ذہن میں ڈالی؟ 8 سال کے بچے کو، جو زیادہ سے زیادہ تیسری کلاس میں پڑھتا ہوگا، اس کو یہ بات کس نے سمجھائی کہ جناب یہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں یہ انفیئر ہے، کرسچن کو مسلمان ہونے کی اجازت ہے، مسلمان کو کرسچن ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ انفیئر ہے۔ آپ جب عرف عام میں کسی بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں گے تو وہ جب بڑا ہو کے آپ کو علمی طور پر علمی بنیادیں لے کر یہی سوال کرے گا تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جبکہ آپ بچے کو بھی یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر! تو جب آپ اپنے بچوں کو آؤٹ سورس کرتے ہیں ان کی تعلیم کو، جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ان کے سپرد کر دیتے ہیں، تو پھر انتظار کریں، آہستہ آہستہ آپ بگڑی ہوئی فطرت کے سوالات تو آئیں گے، آہستہ آہستہ آپ کو ان سوالات کا سامنا تو کرنا پڑے گا، آہستہ آہستہ آپ کے پاکیزہ رشتوں کی پامالی تو ہوگی، آہستہ آہستہ بگڑے ہوئے کردار آپ کی سوچ کو، آپ کے دین کو، آپ کے کردار کو، آپ کے عقیدے کو بلیمش کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ تو آئیں گے۔ آپ کو حیرت کس بات کی ہوتی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک ایسی مغرب زدہ خاتون جس کو باقاعدہ مغرب نے ٹرین کرنے کے لیے اپنے ہاں بلا لیا اور پوری طرح اس کی فطرت بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کے بیان پر اتنی ہاہاکار کیوں مچی ہے؟ اتنا شور کیوں مچا ہے؟ مسلمانوں کو اتنی حیرت کیوں ہے اس کے بیان پر؟ وہ معاشرہ وہ ہے جہاں ماں اور بیٹے کا رشتہ بھی قائم ہو سکتا ہے، وہ معاشرہ وہ ہے جہاں بہو اور سسر کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔
وہ معاشرہ وہ ہے جہاں پاکیزہ رشتے، جس سے پاکیزہ رشتہ شاید دنیا کائنات میں موجود نہیں، بہن اور بھائی کا رشتہ، ان میں بھی تعلق قائم ہو سکتا ہے، اور باپ اور بیٹی میں تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے۔ جس معاشرے میں کردار کی اور اخلاق کی حدود کوئی نہ ہو، وہاں سے ایک بچہ ٹرینڈ ہو، اور ٹرینڈ ہو کہ وہ اس طرح کا بیان دے، امت مسلمہ خامخواہ پریشان ہو رہی ہے۔ بچنا تھا اگر اس طرح کے سوالوں کا تو اپنی اولاد کو تعلیم کے وقت بچاتے، ہم نے نہیں بچایا، ہم نے خود اپنے ہاتھوں کرتوت کیے، اپنے ہاتھوں اپنی اولاد بگاڑی، اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کی فطرت بگاڑنے کے لیے ان کے سپرد کیا۔ اور یہ بات صرف اس معاشرے کی نہیں ہے، یہاں کے معاشرے کی بھی ہے۔ آپ جن سکولوں کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، 8 گھنٹوں کے لیے آپ اپنا بچہ ان کے سپرد کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ توقع رکھیں کہ وہ اس کی فطرت بھی نہ بگڑے، وہ لادین خیالات کا مالک بھی نہ ہو۔ اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں تو آپ کی یہ توقع عبث ہے۔ اللہ، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک سکول سسٹم بھی شروع کیا کراچی میں، بہت شاندار سکول سسٹم۔ پھر انہوں نے ایک بہت دین کے لیے تڑپ رکھنے والے آدمی، بہت فاضل، بہت قابل، بہت اہل آدمی، یہاں بھی ایک آدھ دفعہ تشریف لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کے اندر اور اضافہ فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایجوکیشن کے بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی ایسی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ پہلے وہ کسی اور بزنس میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، پھر وہ ادھر آئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایجوکیشن کے اوپر 56 ملکوں میں پریزنٹیشن دے چکا ہوں، 56 ممالک کے اندر، 56 ممالک کے اندر وہ کہتے ہیں میں ایجوکیشن کے اوپر پریزنٹیشن دے چکا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ سکولوں کے ذریعے سے کبھی کوئی بندہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہ جو ہمارا سکولوں کا نظام ہے، اور خاص طور پہ یہ جو پرائیویٹ سکول کا نظام ہے، اس کے اندر سے کبھی آپ اچھا مسلمان لے لیں، یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا مقصد ہی اچھا مسلمان لینا نہیں۔ جو سکول کبھی دعویٰ ہی نہیں کرتے، ان کی تو بات ہی الگ ہے، اور جو سکول دعویٰ کرتے ہیں، جن کے ہاں اسلام کا کوئی نہ کوئی ساتھ، کوئی دم چھلا لگا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ شاید وہاں اسلام پڑھایا جا رہا ہے، ان سکولوں کے مالکان سے بھی میری بات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ہاں شروع میں ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ اسلام اس میں شامل کریں گے، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم بھی صرف کاروبار کر رہے ہیں، ہم بچوں کو مسلمان نہیں بنا رہے۔ اپنی کوشش ہے کچھ نہ کچھ اسلامیات کے ذریعے سے، کچھ نہ کچھ قرآن کے ساتھ ان کا ذوق بڑھانے کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، وگرنہ ہمارا بھی کاروبار ہے۔ لہذا تعلیم جہاں کاروبار بن جائے تو وہاں کاروبار دیکھا جاتا ہے، بچوں کی اپ برنگنگ نہیں دیکھی جاتی، وہاں بچوں کی فطرت نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ ھذا القیاس، اللہ کا قرآن ہمارے حالات پہ تبصرہ کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو تو یہ پریشانی ہے کہ گرمی شدید ہے، بارش کیوں نہیں ہوتی، یعنی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشانی ہوتی، ہم اللہ سے گلہ کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ آپ سے گلہ کرتا، اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حالات پر تبصرہ کرتا، کوئی ہے جواب اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ کرتوت ہیں تمہارے جس کی وجہ سے سارا بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ بارشیں نہیں ہوتی تو اللہ سے نہ پوچھو، اپنے کرتوتوں کی طرف نگاہ دوڑاؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں زکوٰۃ دینا بند کر دی جائے، لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں، مال ہڑپ کیے جا رہے ہیں، 2.5% سالانہ وہ اللہ کے نام پر غریبوں مسکینوں کا حق نہیں دے سکتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو یہ حیوانات اور جانوروں کا خیال نہ ہوتا تو اس معاشرے میں کبھی ہمیشہ تک کبھی بارش نہ ہوتی، ایک قطرہ بارش کا نہ ہوتا۔
اگر اللہ کو حیوانات اور بہائم کا خیال نہ ہوتا تو یہ جو بارش کبھی کبھار ہو جاتی ہے یہ بھی کچھ جانوروں کی قسمت کی ہو جاتی ہے، جس سے ہم انسان بھی، جو جانور نما انسان ہیں، ہم بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وگرنہ ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں۔ لہذا یہ جو موسموں کی شدت ہے، موسموں کا بگاڑ ہے، یہ دراصل ہماری فطرت کے بگاڑ کے ساتھ منسلک ہے۔ ہماری فطرت بگڑتی ہے، ہماری سوچ بگڑتی ہے، ہماری سوچ بگڑتی ہے، ہمارا کردار بگڑتا ہے، ہمارا کردار بگڑتا ہے تو پورا زمانہ بگڑ جاتا ہے، خشکی اور تری کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کچھ نہ کچھ بگاڑ لیذیقہم بعد الذی عملوا، کچھ نہ کچھ چکھانے کے لیے، شاید کسی کو خیال آ جائے، شاید کسی کو اپنے کردار کی فکر پڑ جائے، شاید کسی کو اپنے عقیدے کی فکر پڑ جائے، لعلہم یرجعون، شاید یہ واپس لوٹ آئے، تھوڑا سا چکھاتا ہے، تھوڑا سا، وگرنہ کرتوت پتہ کیسے ہیں؟ کرتوت تو ایسے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر اللہ پکڑ لے، اگر اللہ مواخذہ کر لے، ما ترک علیہا یا ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، اللہ فرماتا ہے اس دھرتی کی پشت پر کوئی ایک جاندار تمہیں چلتا نظر نہ آئے، اللہ کا اتنا بڑا عذاب آئے اس کے اوپر، اگر اللہ تعالیٰ واقعتاً کرتوتوں کے مطابق پکڑ لے، اگر اللہ تعالیٰ کرتوتوں کے مطابق عذاب نازل کرے، یہ تو اس کی مہربانی ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ عذاب نازل نہیں کرتا، وہ تو تھوڑا سا چکھاتا ہے کہ یہ لعلہم یرجعون، تمہارے لیے واپسی کا موقع موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ آوازیں جو ادھر ادھر سے آ رہی ہیں اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، ان کو ترکی بترکی جواب دے کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا فرض ادا ہو گیا، اس امت کا قرض، آپ کی زندگی کا قرض، آپ کی حیاتی کا قرض آپ کے اوپر باقی ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے اولاد دی ہے، آپ کو اگر اللہ نے پاکیزہ رشتے دیے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو پاکیزہ معاشرت دی ہے تو اس کو اسی کے مطابق استوار کریں، اس کے مطابق قائم کریں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شریعت عطا فرمائی۔ اگر وہ نہیں دی، اگر اس کے مطابق آپ نہیں کرتے، اپنے گھروں کا ماحول اس کے مطابق نہیں بنایا، اپنے بچوں کی تعلیم، اللہ میں کیا کس کو کہوں، کسی کو کیا کہوں۔ ہم اس طرح کی تقریر کرتے ہیں نا کہیں پہ بھی، تو تقریر کے فوراً بعد لوگ آ کے پوچھتے ہیں ہاں جی ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں، سوال ہے، اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں کسی کو جواب دوں تو میں خود پکڑا جاتا ہوں، اس لیے کہ میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں جب کسی کو جواب دوں تو میں پورے اس کے جو نتائج و عواقب ہیں اس کی ذمہ داری قبول کروں۔ اللہ، اور حالات یہ ہیں کہ پچھلے جمعے 2-3 جمعے پہلے ایک دوست سے یہاں پہ ملاقات ہوئی ممبر کے پاس جمعے کے بعد، انہوں نے فرمایا کہ میں سرگودا سے آیا ہوں، میں نے لاہور میں ایک ادارے کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بڑا اچھا ادارہ ہے، اس ادارے میں اپنے بچے کو داخل، 12 سال کا بچہ ہے، 13 سال کا، اس کو داخل کروانے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے اس کو وزٹ کیا ہے، تو وہ ادارہ جو نام وحدت امت کا لیتا ہے وہ تو لوگوں کو ایک خاص مسلک کا پابند بنانے کے لیے بنا ہے، اور میں نے تو وزٹ کرنے کے بعد میں تو حیران ہو گیا کہ وحدت امت کا نعرہ لگانے والا وہ تو بچوں کو ایک خاص مسلک کا پابند بناتے ہیں۔ تو میں تو مایوس ہو کے یہاں آ گیا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں اپنے بچے کو کہاں داخل کراؤں۔ اللہ اکبر، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، لیکن ایک جواب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، دین اگر قائم ہے، آج اگر دین قائم ہے تو وہ سکولوں کی وجہ سے قائم نہیں ہے، وہ یونیورسٹیوں کی وجہ سے قائم نہیں ہے، آج اگر دین قائم ہے تو وہ علماء کی وجہ سے قائم ہے، وہ علماء جن کا مدارس کے ساتھ تعلق ہے۔ لہذا
اچھائیاں برائیاں مدارس میں بھی ہوں گی، لیکن ایک بات واضح ہے کہ دین اگر آج قائم ہے تو مدارس کی وجہ سے قائم ہے۔ لہٰذا علماء سے محبت کیجئے، علماء کی صحبت اختیار کیجئے، اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے ان کو کتاب و سنت کا علم دیجئے، تاکہ یہ علم کی بقا کے لیے بطور کارکن بھی کام کریں، یہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے ذریعہ بھی ثابت ہوں، اور ان کو اللہ تعالیٰ وہ کردار اور وہ سوچ عطا فرمائے جو اس امت کے لیے گم ہو گئی ہے، جو ہماری گم کردہ میراث ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری نسلیں پھر سے وہاں پہ آ جائیں، لیکن اس کی واحد ایک ہی سبیل ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی فرما کے گئے تھے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب ہے، میرا طریقہ۔ لہذا اگر کوئی سکول اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لا رہا ہے، اگر کوئی سکول، اگر کوئی ادارہ، جدید ترین ادارہ، وہ اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلا رہا ہے، تو پھر لازماً اس ادارے میں داخل کروانا چاہیے، وگرنہ پھر اس کا نام مدرسہ ہو، اس کا نام سکول ہو، اس کا نام کوئی کالج ہو، اس کا نام یونیورسٹی ہو، اگر وہ اللہ اور کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف نہیں بلا رہا، تو پھر توقع رکھیں کہ ہماری اولادیں آج تو کسی ایک رشتے کے بارے میں سوال اٹھا رہی ہیں، تو کل کلاں سارے رشتوں کے بارے میں سوال اٹھائیں گی، یہ پورا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، یہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے نا، نماز حکم آیا ہے، طریقہ نہیں آیا، زکوٰۃ حکم آیا ہے، طریقہ نہیں آیا، حج بہت مختصر، احکام کوئی نہیں آئے، لیکن معاشرتی تعلقات، اللہ اکبر، رکوعوں کے رکوع، پاروں کے پارے، صورتوں کی صورتیں، جو آپ کے معاشرتی تعلقات کی تفصیلات بتانے کے لیے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے بچتے ہیں تو صرف نمازوں زکاتوں سے نہیں بچتے، وہ معاشرتی پاکیزگی سے بچتے ہیں۔ اس لیے آج اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، یہ ہماری نسلوں کا نوحہ ہے، یہ ہماری نسلوں کی تعمیر کا نوحہ ہے۔ اس پر اگر آج ہم کان دھر لیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری اگلی نسلیں وہ واپس آ جائیں لعلہم یرجعون کے تحت، وگرنہ پھر ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اگر جڑ گئے اللہ کے قرآن سے، وہ جوڑنے والا آپ کی اپنی ذات ہو، وہ جوڑنے والا کوئی ادارہ ہو، وہ جوڑنے والا کوئی ہو، لیکن اللہ کے قرآن سے جڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑیں، یہ تہیا کر لیں۔ آج کے بعد ہم نے اپنی نسلوں کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، اسی کے لیے دعا کیا کریں۔ مال، جائیداد، اولادیں، بیٹے، اقتدار، یہ تو ایسی ایک انتہائی کم اہمیت والی چیز ہے کہ اللہ کافروں کو بھی دے دیتا، لیکن جو دین ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو دیندار بنائیں تو ہماری نسلیں بچیں گی، ان کو ڈگریوں والا بنائیں گے تو پھر بچیں گی۔ یہی وہ ہماری خام خیالی ہے جس نے ہماری نسلوں کو بگاڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درست سمجھ اور صحیح طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔